बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल पर तारिक मतीन आपको खुश आमदीद कहता है। एक ऐसी सूरत हाल में जहां इस वक्त लड़ाई, तसादुम, झगड़ा मुमकिन नज़र आ रहा है, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने अदालत उज़्मा से रुजू कर लिया है और कहा है कि इस सूरत हाल को रोकने के लिए अपना किरदार अदालत उज़्मा अदा करे। एक ऐसी सूरत हाल में जहां कुछ लोग दोनों जानिब ये मशवरा दे रहे हैं कि तसादुम से, टकराव से, लड़ाई से, झगड़े से बचा जाए और सड़क पर पार्लियामान के सामने सूरत हाल ख़राब होने से बचा जाए। एक ऐसी सूरत हाल में अहम तरीन राब्ता हुआ है। ये अहम तरीन राब्ता मुल्क के दो बड़ों के दरमियान तो नहीं हुआ है, लेकिन इसे इनडायरेक्ट राब्ता मुल्क के दो बड़ों के दरमियान कहा जा सकता है। एक अहम तरीन हुकूमती ओहदेदार ने एक आला तरीन ताकतवर शख्सियत से मुलाकात की है। इन अल्फाज में ये खबर अंसार अब्बासी साहब ने दी है। इससे पहले इसी हवाले से एक अहम तरीन, आला तरीन हुकूमती शख्सियत से एक टीवी इंटरव्यू में पूछा गया था कि आपने पिंडी का दौरा किया है। उन्होंने कहा मैंने पिंडी का दौरा किया है, मैं दौरा करता रहता हूं। उनसे ये भी पूछा गया कि पिंडी का मौसम कैसा है। उन्होंने कहा था पिंडी का मौसम बहुत अच्छा है। अब अंसार अब्बासी साहब जो खबर दे रहे हैं उस खबर के मुताबिक अहम तरीन शख्सियत ने, हुकूमती अहम तरीन शख्सियत ने, ताकतवर अहम तरीन शख्सियत से जो बातें की हैं उनमें कुछ पॉइंट्स डिस्कस हुए हैं। मैंने कुछ हवालों से खुद भी कुछ चीज़ें मालूम करने की कोशिश की और कुछ चीज़ें इस सिलसिले में मालूम हुई हैं। अंसार अब्बासी साहब जो हैं वो बाज़ हवालों से इस मामले में बहुत ज़्यादा वेल कनेक्टेड हैं, तो उनकी खबर बहुत रिलायबल है। वो ये कहते हैं कि इस वक्त ताकतवर तरीन शख्सियत को यह पैगाम दिया गया है कि तकसीम की सियासत हो रही है, इससे अवाम का ज़बरदस्त नुकसान हो रहा है और अपोजिशन की वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद के नतीजे में जिस किस्म की कोशिशें हो रही हैं, पैसा चल रहा है, लोगों को ख़रीदने की कोशिश हो रही है, ओहदों की बंदर बांट हो रही है, नोटों के थैले खोले जा रहे हैं, ज़मीर ख़रीदे जा रहे हैं, बंदे ख़रीदे जा रहे हैं, तो इस वक्त इससे तकसीम जो है वो और बढ़ेगी। और ये भी कहा गया कि ये मदद जो है वो किसी पार्टी के लिए मत कीजिए, ये मदद किसी शख्सियत के लिए, किसी ओहदे के लिए मत कीजिए, बल्कि ये मदद इस सूरत हाल को बेहतर बनाने के लिए कीजिए। और आपसे जो डिमांड की जा रही है वो डिमांड बता दी गई है खबर में कि कहा यह गया है कि तहरीक अदम एतमाद जो है इसको रोका जाए एक, और इसके बदले में होगा ये कि जल्द इंतखाबात करा दिए जाएं। इंतखाबात 2023 में होने हैं और 2023 में मुद्दत पूरी होने पर होने हैं, लेकिन उससे पहले इंतखाबात करा दिए जाएं। इंतखाबात इस बरस सितंबर अक्टूबर में किसी वक्त हो जाएं, इस पर बात हो रही है। और अगर ये हो जाता है और तहरीक अदम एतमाद टल जाती है तो सूरत हाल बेहतर करने में मदद मिल सकती है। इस सिलसिले में बात की गई है और यही कुछ मामलात दो और इदारों में भी डिस्कस हो रहे हैं। और ये जो दोनों इदारे हैं इनका मुल्क की सियासत में अहम तरीन किरदार होता है। दोनों इदारे ऑफ कोर्स पार्लिमानी इदारे जो हैं वो नहीं हैं, आइनी इदारे हैं। और इन दोनों इदारों में ये सूरत हाल डिस्कस हो रही है कि वो स्टेक होल्डर्स के दरमियान किसी एक सूरत हाल पर पहुंचने में मदद करें। अभी एक वेग पिक्चर है, ये अभी इनिशियल डिटेल्स हैं, इससे स्केच बन रहा है, पूरी तस्वीर में रंग भरना मुमकिन नहीं है। एक तो ये सूरत हाल है। दूसरा, इमरान खान को हटाने के लिए जो अपोजिशन कोशिशें कर रही है, उन अपोजिशन की कोशिशों में बिल्ला, मैंने आपसे पहले भी कहा था, थैले से बाहर आ गया है और कहा जा रहा है कौमी हुकूमत बना दी जाए। यानी इंतखाबात वगैरह, वोट किसका, किसके नाम, किसको पड़ेगा, किसकी सीटें कहां कितनी, इन सब चीजों को भूलकर एक कौमी हुकूमत बना दी जाए। कौमी हुकूमत बने 5 साल के लिए, और 5 साल के लिए बनने वाली कौमी हुकूमत तमाम चीजों को ठीक करे। शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं तमाम चीजों को ठीक करे माइनस इमरान खान। माइनस इमरान खान क्यों है? इसकी वजह मैं आपको अपनी राय देने के बजाय सीनियर सहाफ़ी और तज्जियाकार अदनान आदिल साहब, उनके लफ्ज़ों में आपके सामने रख देता हूं। अदनान आदिल साहब कहते हैं शहबाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान ने माइनस पीटीआई, इमरान खान के बगैर माइनस पीटीआई कौमी हुकूमत की तजवीज़ दी है। इसका मतलब है
سیاسی اشرافیہ مل جل کر ماضی کے اپنے جرائم معاف کروائے اور اگلے 5 سال قوم کا مال ہضم کرے۔ سیاسی اشرافیہ اصول اور نظریات عوام کو دھوکہ دینے کے لیے بیان کرتی ہے، اصل چیز سیاسی اشرافیہ کے مفادات ہیں۔ یہ عدنان عادل صاحب نے ٹویٹ کیا ہے۔ عدنان عادل صاحب جو ہیں وہ اس وقت یہ بھی کہتے ہیں کہ اپوزیشن جماعتیں حکومتی ارکان کی خرید و فروخت میں مصروف تھیں اور وزیر اعظم بے خبر رہے۔ انٹیلیجنس ایجنسیاں انہیں بر وقت آگاہ نہیں کر سکیں اور وہ اس کام کو ہونے سے نہیں روک سکتے۔ اس عمل سے پہلے ایک انٹیلیجنس چیف کا تبادلہ کر دیا گیا کہ وہ وزیر اعظم کو بر وقت مطلع کرنے کی صلاحیت رکھتے تھے۔ اب یہاں میں آپ کو بتاؤں، اس وقت جو سندھ ہاؤس ہے، جو نیلام گھر بنا ہوا ہے، جس میں بولیاں لگ رہی ہیں، جس میں نوٹوں کے تھیلے پہنچائے گئے ہیں، جس کے بارے میں خبر یہ ہے کہ 400 اہلکار سندھ پولیس کے وفاقی دارالحکومت میں موجود ہیں اور وہ نوٹوں کے ان تھیلوں کی اور لوٹوں کے اس ٹولے کی حفاظت کر رہے ہیں جو اپنا ضمیر بیچنے پر آمادہ ہیں، اور یہ لوٹوں کا ٹولہ خاص طور پر اپنی حفاظت خود کرنے پر بھی آمادہ نہیں ہے۔ میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا کہ مشروب مغرب کے نشے میں دھت یہ لوگ اپنے آپ کو ایکسپوز کر چکے ہیں، اور اس سلسلے میں جو ان سے چیزیں طے ہو رہی ہیں ان میں ان کو ٹکٹ مل رہا ہے، ان کو نوٹ مل رہے ہیں، اور نوٹ بڑے تگڑے ہیں۔ جیسے ٹیکسٹائل سٹی کے پاس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک M&A کو ٹکٹ بھی مل رہا ہے، نوٹ بھی مل رہے ہیں۔ اسی طرح سے خاتون ہیں سینٹرل پنجاب کی، ان کو ٹکٹ مل رہا ہے، نوٹ مل رہے ہیں۔ اور جو خبر ہمارے دوست ذوالقرنین اقبال دے رہے ہیں کہ واٹس ایپ گروپ میں انہوں نے خود دیکھا کہ بات 40 سے 70 کروڑ کے درمیان ہے، جتنے میں جس کا سودا پٹ جائے۔ تو یہ حال ہے۔ ان حالات میں سندھ حکومت اور اس کے نمائندے یہ بتا رہے ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگ، کہ سندھ ہاؤس پر حملے کی تیاری ہو رہی ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ ٹائیگر فورس سندھ ہاؤس پر حملہ کرے گی۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے تھے، جب عمران خان صاحب کہتے تھے کہ ٹائیگر فورس جو ہے وہ لوگوں میں اویئرنیس کریٹ کرے گی کورونا کے حوالے سے، تو یہ کہتے تھے کہ ٹائیگر فورس کا تو وجود ہی نہیں ہے، یہ تو الو بنا رہے ہیں، ٹائیگر فورس تو کام ہی نہیں کرتی، اس کے تو لوگ ہی نہیں ہیں، یہ چند لوگ ہیں، ڈرامے بازی کی جاتی ہے، دکھا دیے جاتے ہیں کہ یہ وزیر اعظم سے ملیں یا آپ کو کبھی کہیں کسی جگہ کام کرتے نظر نہیں آئیں گے۔ اور اب یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ٹائیگر فورس حملہ کرے گی سندھ ہاؤس پر، اور سندھ ہاؤس پر حملہ کر کے اپنے جو ہمارے ارکان ہیں ان کو یہ نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ ان کے ارکان یہاں پر نہیں ہیں، ہمارے ارکان کو پارلیمنٹ لاجز میں خطرہ تھا، وہاں پر پولیس نے کارروائی کی تھی، وہاں کارروائی کے نتیجے میں جو ہوا وہ آپ نے دیکھ لیا۔ میں نے آپ کو ایکسکلوسیو ویڈیو میں دکھایا تھا کہ کس طرح سے 30 کے قریب لوگ اندر گئے تھے، اور یہ تعداد اس سے زیادہ تھی۔ تو یہ لوگ اندر گئے تھے اور ان کو گرفتار کرنے گئی تھی پولیس۔ اب پیپلز پارٹی والے کہہ رہے ہیں کہ ہمارے لوگ پارلیمنٹ لاجز سے نکل آئیں، ان کو وہاں پر خطرہ تھا، ہم نے انہیں سندھ ہاؤس میں رکھا ہے، اور سندھ ہاؤس پر جو ہے وہ حکومت حملہ کر سکتی ہے، یہ غیر آئینی ہوگا، اور حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ ہم اپنے لوگ بازیاب کریں گے۔ ہمارے لوگوں کے ضمیر خریدنے کے لیے آپ نے سندھ ہاؤس میں لگائی ہوئی ہے منڈی، اور وہاں پر بھاوتا ہو رہا ہے، نوٹ دیے جا رہے ہیں، ہم اپنے لوگ بازیاب کرائیں گے، اس بات کی ہم اجازت نہیں دے سکتے۔ حکومت نے الیکشن کمیشن سے بھی کہا ہے کہ اس چیز کا نوٹس لیا جائے اور اس سلسلے کو بند کیا جائے۔ الیکشن کمیشن اس سے پہلے بھی جب یوسف رضا گیلانی کے بیٹے نوٹ بانٹنے کی پلاننگ کر رہے تھے، لوگوں سے طے کر رہے تھے، جس کی ویڈیو سامنے آ گئی، تب بھی الیکشن کمیشن ناکام رہا تھا اور کچھ بھی نہیں کر سکا، اور یوسف رضا گیلانی جو ہے وہ سینیٹر بن گئے تھے۔ اور تب بھی جو ووٹ پاکستان پیپلز پارٹی نے خریدے تھے، ان ووٹوں کے حوالے سے ہی معلوم ہو رہا ہے کہ وہی لوگ اب دوسری بار اپنا ریٹ لگوا رہے ہیں، اپنے آپ کو برائے فروخت انہوں نے پیش کیا ہوا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اس وقت آصف علی زرداری سے کہہ رہے ہیں مینو نوٹ وکھا میرا موڈ بنے۔ تو یہ لوگ ایک بار پھر بکنے کو تیار ہیں۔ سودا آسان ہے کیونکہ یہ پہلے بھی خرید چکے ہیں گیلانی والے معاملے میں، تو اب بھی ان لوگوں کو خریدنے کے لیے مکمل کوشش ہو رہی ہے۔ تو حکومت اس وقت اپنی کوشش کر رہی ہے کہ ان لوگوں کو وہاں سے نکالا جا سکے، اور یہ جو تحریک عدم اعتماد میں شامل ہو جائیں گے جا کے، اس چیز کو روکا جا سکے۔ حکومت کہہ رہی ہے ہم جلسہ کریں گے، اس جلسے کو روکنے کے لیے بھی کچھ لوگ آ گئے ہیں کہ وہ حکومت کا جلسہ اور حکومت کے جلسے سے پہلے فضل الرحمان کا، نون لیگ کا، پیپلز پارٹی کا مشترکہ جلسہ روکیں اور تصادم کو روکا جا سکے۔ ان تمام تر ایفرٹس کا جو نتیجہ ہے وہ آپ کو ایک نظر آ رہا ہے کہ عمران خان کو گھر بھیجا جائے، کیونکہ عمران خان جو ہے وہ NRO نہیں دے گا۔ یہ لوگ مل کر قومی حکومت بنا کر آ جائیں گے
تو پھر نیب کے معاملات، اینٹی کرپشن کے معاملات، منی لانڈرنگ کے معاملات، تمام معاملات سنبھال لیں گے. یہ بنا لیں قومی حکومت اگر، تو اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ کس طرح سے فوری طور پر لندن سے دونوں بیمار جو ہیں وہ کچھ دنوں میں واپس آئیں گے، ان کے معاملات یہاں پر ٹھیک ہو جائیں گے. ایک نااہلوں کا ٹولہ ہے جو گزشتہ کچھ عرصے میں اداروں سے نااہل ہوا ہے، اس نااہلوں کے ٹولے کو آپ اہل ہوتے ہوئے دیکھیں گے. اور یہ جو 5 سال میں معاملات ٹھیک کرنے کی بات کر رہے ہیں، یہ معاملات ٹھیک کرنے کی بات کرنے والے اپنے مقدمات ختم کروائیں گے، اور آج جتنا مال یہ بانٹ رہے ہیں عمران خان کے خلاف ووٹ خریدنے کے لیے، اس کا 2 گنا، 3 گنا، 4 گنا مال دوبارہ اپنی جیبوں میں ڈالیں گے، کیونکہ انہیں یہ سلسلہ جاری رکھنا ہے. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلے ویلاگ میں.